ہمارے معاشرے میں ماہ محرم، سفر، شوال اور ذوالقعدہ میں نکاح کرنے کو معیوب اور غلط سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان مہینوں میں نکاح کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ماہ محرم کے تعلق سے یہ نظریہ زیادہ رائج اور عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے باقاعدہ ان مہینوں پر نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر کہیں ان مہینوں میں نکاح کی تاریخ آ رہی ہو تو بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہوئے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ نحوست سے حفاظت ہو سکے اور شادی کامیاب رہے۔ مہینوں کے منحوس قرار دینے کے معاملے میں علاقوں اور قوموں کے نظریات بھی مختلف ہیں کہ مختلف قومیں مختلف مہینوں کو منحوس قرار دیتی ہیں۔ خصوصاً بہت سے علاقوں میں یہ افسوسناک صورتحال ماہ محرم سے متعلق بکثرت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ماہ محرم کی نحوست سے بچنے کے لیے ماہ ذوالحجہ ہی میں شادی بیاہ منعقد کرانے پر بہت زور دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ذوالحجہ کے آخر میں شادیوں کی بہتات کا یہ عالم ہوتا ہے کہ علاقے بھر میں جگہ جگہ شادی بیاہ کی تقریبات دکھائی دیتی ہیں، اور عموماً اس کی وجہ بھی صرف یہی ہوتی ہے کہ کہیں ماہ محرم نہ آ جائے اور اس کی نحوست ہمارے شادی خانہ آبادی کو متاثر نہ کر دے۔ ایسے بے بنیاد نظریات اور توہمات میں عموماً عورتیں، خواتین زیادہ مبتلا و ملوث ہوتی ہیں، اس لیے اس معاملے میں بھی مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ دخل اندازی اور اصرار کرتی ہیں اور بھرپور کوشش کرتی ہیں کہ نکاح کی تاریخ ان نحوست والے مہینوں میں نہ آنے پائے۔ واضح رہنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں خواتین کو مکمل اختیار دے دینا عموماً دنیاوی اور اخروی خسارے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے امور میں خواتین کو حکمت و بصیرت سے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر وہ سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھیں اور غیر شرعی باتوں پر اصرار کریں تو ان کی بات ہرگز تسلیم نہ کی جائے، بلکہ شادی دینی تعلیمات کے مطابق ہی سر انجام دی جائے۔ افسوس کہ آج کا مسلمان دین اسلام کی تعلیمات سے کس قدر بے خبر ہے اور کس قدر بے بنیاد نظریات و توہمات کا شکار ہے۔ کاش کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ چنانچہ ماہ محرم میں شادی بیاہ اور خوشی کے تقریبات منعقد نہ کرنے سے متعلق عوام میں کئی بے بنیاد اور غیر شرعی نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس ماہ میں سیدنا حضرت حسین اور ان کی جانثار احباب رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے اور غم کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی نہ منائی جائے، اس لیے اس ماہ محرم میں شادی بیاہ کی تقریبات منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس ماہ میں سیدنا حضرت حسین اور ان کی جانثار رفقائے کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس میں نحوست آ گئی ہے اور نحوست سے بچنے کا تقاضا یہی ہے کہ اس ماہ میں شادی بیاہ جیسی خوشی کی تقریبات منعقد ہی نہ کی جائے۔ تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ کسی پس منظر کی رعایت کیے بغیر ویسے ہی لا علمی میں اوروں کی دیکھا دیکھی اس ماہ میں شادی جیسی خوشیاں منعقد کرنے سے بچتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ ویسے بھی اس ماہ محرم میں شادی بیاہ کوئی فرض واجب اور ضروری تو نہیں، اس لیے اس ماہ محرم میں شادی سے اجتناب کر لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں۔
تاکہ اس طرح عوام میں ماہ محرم سے متعلق رائج خیالات کی رعایت بھی ہو سکے اور ممکنہ نحوست سے بھی حفاظت ہو سکے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں۔ پانچویں سوچ یہ ہے کہ بعض لوگ ماہ محرم میں اس لیے شادی نہیں کرتے کہ وہ ناچ گانوں کے بغیر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ماہ محرم کے احترام میں وہ ناچ گانوں کو مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ماہ محرم میں شادی سے بچتے ہیں۔ اس نظریے کا تو غیر شرعی ہونا تو بالکل ہی واضح ہے، کیونکہ ناچ گانے تو کسی بھی صورت میں جب یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ قمری اسلامی سال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ ہی نے اسے بنایا اور مقرر فرمایا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی سال بھر کے احکامات کا نازل کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی صورت میں امت کو سال بھر کے احکام و تعلیمات بیان فرما دیے ہیں۔ ان احکامات میں اپنی طرف سے کمی یا زیادتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اور واضح ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ماہ محرم میں شادی سے متعلق کسی قسم کی کوئی ممانعت یا نحوست کا ذکر نہیں ہے۔ کسی مہینے میں شادی جائز ہے اور کس میں ناجائز، یہ طے کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہی حقیقی حاکم ہے۔ اس لیے بندوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے کسی مہینے میں شادی کو معیوب یا منحوس قرار دیں۔ اس لیے اس معاملے میں بھی شریعت ہی کی پیروی کی جائے گی۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں شادی کو منحوس یا ممنوع قرار نہیں دیا، تو اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی معتبر شرعی دلیل کے بغیر اس کو منحوس قرار دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی صورت میں امت کو سال بھر کے احکامات و تعلیمات بیان فرما دیے ہیں، تو ان تعلیمات کی روح سے سال کے کسی بھی مہینے اور کسی بھی تاریخ کو شادی کی ممانعت نہیں، بلکہ ہر مہینے میں شادی کرنا جائز ہے۔ اس لیے کسی مہینے میں شادی بیاہ کو غلط، منحوس یا معیوب سمجھنا دین میں اپنی طرف سے زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ قرآن و سنت کی روح سے سنگین جرم ہے، اور دین میں کیونکہ یہ دین میں ایک اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی واضح ہو کہ کسی مہینے میں شادی بیاہ کو غلط، منحوس یا معیوب سمجھنا ایک حکم شرعی کے زمرے میں آتا ہے، اور حکم شرعی کے لیے کوئی معتبر شرعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نحوست کا یہ نظریہ بلا دلیل ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے اس پر کہ یہ اشہر حرم اور خاص طور پر محرم نحوست کا مہینہ ہے، جس کا قرآن و سنت اور شرعی دلالت سے کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح ایک عظیم شرعی حکم ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ ایک تو اس کی سنت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہ کرے۔ دوم یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک تو نماز میں تاخیر نہ کرنا جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا نماز جنازہ میں تاخیر نہ کرنا جب وہ تیار ہو جائے، غیر شادی شدہ لڑکی کے نکاح میں تاخیر نہ کرنا جب اس کے ہم پلہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے، جیسا کہ مستدرک کے حاکم میں روایت ہے کہ ثلاث یا علی لا تؤخرهن الصلاة اذا آتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت کفوا۔
اس لیے جب نکاح تیار ہو تو پھر نحوست کے اس بے بنیاد نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مہینوں کی وجہ سے اس میں تاخیر کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔